اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بی بی سکینہ کی شہادت۔ ایسا ظلم جو بی بی سکینہ کے ساتھ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ، سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم ہے جو مسلمانوں نے سید سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب وہ اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی، امام حسین اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے اور 4 سال کی معصوم بچی کو سید زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگیں۔ امام حسین کے رخصت پر قیامت کا سامان تھا۔ جیسے ہی امام حسین رخصت ہوئے، جیسے ہی حضرت امام حسین کربلا کی طرف چلے تو پیچھے سے یزیدی فوج پیچھے آ گئے۔ حضرت امام حسین کربلا میں لڑتے لڑتے زخموں سے چور و چور ہو گئے اور آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفسے، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو اپنے میان میں رکھ دیا۔ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ ایک یزید نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ ایک یزید نے پیشانی مبارک پہ ایسا تیر مارا اور آپ زمین پر تڑپنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین پہ زلزلہ آ گیا ہو۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیواریں کعبہ بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! ہر طرف یزیدی لشکر تھا اور معصوم بی بی سکینہ پوچھتی پھرتی تھی کہ میرا بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی معصوم زینب کی پیاری سکینہ نے بتایا، میرے بابا کا نام حسین ہے، تو اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے بابا ہیں۔ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی لاشیں سے لپٹ گئی اور یزید نے امام حسین کے گردن پر خنجر پھیر دیا اور بی بی سکینہ دیکھتی رہیں۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون بی بی سکینہ دیکھ کر اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن 13 ضربیں لگائیں۔ شمر ملعون برچھی دکھا دکھا کر وار کرتا رہا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد تمام بیویوں کو قید کر دیا گیا۔ کربلا کے بعد ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے، جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے کیسے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ جب سکینہ اپنے باپ کے سر کو نیزے پہ دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی اپنے بابا کی یاد میں روتی ہے تو شمر ملعون اس کے منہ پہ تماچے مارنے شروع کر دیتا ہے۔ 4 سال کی معصوم بچی، اتنے تماچے مارے کہ آپ کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رونے پر بھی پابندی ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے پہ امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سید سجاد نے سید زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا۔ سید زینب دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے
بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر دیا گیا ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں رکھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ زینب بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ بی بی زینب سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ تماچا لگتے ہی بی چچا عباس کو یاد کرتی ہیں اور وہ شیطان ملعون اونٹ کے پونچھ سے بی بی سکینہ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ بغیر زین کے بی بی سکینہ اونٹ کی پشت پہ تھیں اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا اور مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی کاٹا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا، یزید کے دربار میں کہنے لگا، اپنے سپاہیوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے۔ پھر پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، زین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں وہاں کھڑی تھی، ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا پیر نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا، سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سیدہ سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں سے اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے نیزے سے کپڑا اٹھا دیا۔ اپنے بابا کے سر کو دیکھتے دیکھتے بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی۔ یزید کہنے لگا، ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو کہ دیکھیں گے کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے روتے پکارا، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ اتنا ہی کہنا تھا کہ سر حسین کے بی بی سکینہ کی گود میں آ گرا۔ بی بی سکینہ امام حسین رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین پوچھتی تھیں کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میری پیاری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سیدہ سکینہ نے کہا، بھیا ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، امام حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے مجھے بہت اذیت دی، میرے رخساروں پہ بہت چماٹے ماری۔ بابا آپ مجھے اب کبھی چھوڑ کے نہ جانا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا اور کہا، آ جاؤ میری شہزادی۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے خواب سے آنکھ کھلی، بی بی سکینہ نے اہل حرم سکینہ بی بی زینب سے اور سب سے کہا کہ مجھے بابا لینے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی، یزید سو رہا تھا تو شمر اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سپاہی کہنے لگے، لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ایسا کرو، انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے دیا۔
امام حسین کا سر ملتے ہی سب رونے لگے۔ زندان میں بے ہوش سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر جب بی بی سکینہ نے پہلو میں اپنے بابا کا سر دیکھا، سر حسین کو اپنی گود میں لے کر 4 سال کی معصوم سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے غش کھا گئی اور اسی بے ہوشی میں اپنے بابا کے پاس چلی گئیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔